بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید اب سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج آپ کو بہت ہی مزے کی کہانی چیونٹی اور ٹڈے کی سنا رہی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے پیارے بچوں، ایک بہت ہی خوبصورت اور وسیع میدان ہرے بھرے کھیتوں سے بھرا پڑا تھا، اور وہاں پہ ایک چیونٹی رہتی تھی جو اپنی انتھک محنت کے لیے جانی جاتی تھی۔ تمام گرمیوں میں صبح سے شام تک چیونٹی کھانے جمع کرنے میں مصروف رہتی تھی۔ وہ گندم کے دانے، چھوٹے بیج اور جو کچھ اسے ملتا تھا زیر زمین اپنے گھر لے جاتی تھی۔ چیونٹی جانتی تھی کہ گرمی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اس نے کئی موسم دیکھے تھے اور سمجھتی تھی کہ سردی آئے گی، سردی جو میدان کو بے جان کر دے گی۔ میدان میں گھاس ہری بھری تھی، ہوا گرم تھی اور کھانا ہر طرف موجود تھا، لیکن چیونٹی عقل مند تھی۔ وہ گرم دھوپ میں بھی محنت کرتی رہی تاکہ سردی کے مہینوں میں زندہ رہ سکے۔ میدان کے دوسرے جانور چیونٹی کی لگن کو دیکھ کر حیران ہوتے، کچھ اس پر ہنستے بھی تھے کہ وہ گرمی کے دنوں میں اتنی محنت کیوں کر رہی ہے۔ ان جانوروں میں ایک ٹڈا بھی تھا۔ ٹڈا خوش باش اور زندگی سے بھرپور تھا۔ وہ سارا دن گانے گاتا اور اپنی پیانو بجانے میں مصروف رہتا تھا۔ ٹڈے کو موسیقی بہت پسند تھی اور وہ سمجھتا تھا کہ زندگی کا لطف موجود لمحے میں لینا چاہیے۔ جب بھی چیونٹی بھاری دانے اٹھائے اس کے پاس سے گزرتی تو وہ ٹڈا ہنستا اور کہتا، کیوں اتنی محنت کر رہی ہو چیونٹی؟ سورج چمک رہا ہے، موسم بہترین ہے اور ہر طرف کھانا موجود ہے۔ آؤ میرے ساتھ گانے گاؤ اور خوشی مناؤ۔ چیونٹی نے مسکرا کر جواب دیا، میں سردیوں کے لیے تیاری کر رہی ہوں۔ ٹڈے، جب سردی آئے گی اور میدان برف سے ڈھک جائے گا تو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ تمہیں بھی تیاری کرنی چاہیے ورنہ بھوکے رہ جاؤ گے۔ ٹڈا جو تھا پیارے بچوں وہ ہنس کر کہتا ہے، سردی ابھی بہت دور ہے پیاری چیونٹی، اس کی فکر بعد میں کریں گے، ہر دن یہی منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ چیونٹی دن رات محنت کرتی رہی جبکہ ٹڈا خوشی سے وقت گزارتا رہا اور اس نے چیونٹی کی نصیحت کو نظر انداز کر دیا، اس یقین کے ساتھ کہ زندگی ہمیشہ خوشیوں سے بھرپور رہے گی۔ لیکن جیسے جیسے دن چھوٹے اور راتیں ٹھنڈی ہونے لگی، گرمیوں کا موسم ختم ہو گیا اور پھر سخت سردی آ گئی۔ جو ہرا بھرا میدان تھا وہ اب برف سے ڈھک گیا تھا، درختوں کے پتے جھڑ چکے تھے اور زمین سخت اور جم چکی تھی، کہیں بھی کھانا ملنا مشکل تھا۔ چیونٹی اپنے گرم اور آرام دہ گھر میں محفوظ اور سکون سے تھی، اس کے پاس کافی کھانا تھا اور وہ اپنی ساری محنت کا پھل دیکھ رہی تھی۔ وہ برف کو دیکھتے ہوئے شکر گزار تھی کہ اس نے گرمیوں میں محنت کی تھی، لیکن ٹڈا جس نے سارا وقت گانے اور کھیل میں گزار دیا تھا اب سردی سے کانپ رہا تھا اور بھوکا تھا۔ اب کوئی بھی گانا نہیں بچا سکتا تھا، وہ بھوک سے پریشان تھا۔ اس نے اپنی غلطی کا احساس کیا، بے بس ہو کر وہ برف میں لڑکھڑاتا ہوا چیونٹی کے دروازے تک پہنچا اور کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو نوک کیا۔ چیونٹی نے دروازہ کھولا اور ٹڈے کو دیکھا، وہ کمزور اور بھوکا تھا۔ ٹڈے نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا، چیونٹی میں غلط تھا، میں نے سوچا کہ ہمیشہ وقت ہوگا اور اب میرے پاس کچھ بھی نہیں، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ میرے پاس نہ کھانا ہے اور نہ کہیں جانے کی جگہ۔ چیونٹی نے ٹڈے کی لاپرواہی کو یاد کرتے ہوئے بھی مہربانی دکھائی، کیونکہ ٹڈا اس پہ ہنستا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ٹڈے کو اندر بلایا اور اس کے ساتھ کھانا بانٹا اور اسے گرم جگہ دی۔ میں تمہاری مدد کروں گی ٹڈے، لیکن اس سے سبق سیکھو، تیاری اور محنت کے بغیر مشکلات کا سامنا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ زندگی کا لطف لینا ضروری ہے، لیکن عقل مندی اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی بھی ضروری ہے۔ ٹڈے نے شرمندگی سے سر ہلایا اور وعدہ کیا کہ جب بہار آئے گی وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا اور چیونٹی کی طرح محنت کرے گا۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنا کام وقت پہ کر لینا چاہیے، کبھی بھی اپنے کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو امید ہے پیارے بچوں آج کی کہانی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری کہانی اچھی لگتی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک اور شیئر ضرور کریں، اور نیکسٹ کہانی تک کے لیے پیارے بچوں اللہ حافظ۔